ناظرین آداب، پاکستان میں آج کے ہمارے مہمان ہیں رشید احمد مسعودی صاحب۔ مسعودی صاحب خوش آمدید، پروگرام میں تشریف لانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ رشید مسعودی صاحب جو ہیں یہ مولانا محمد سعید مسعودی کے بھتیجے ہیں۔ مولانا مسعودی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کشمیر کی پولیٹیکل ہسٹری میں۔ یہ جموں کشمیر کی جو قانون ساز جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تھی 1951 میں، اس کے ایک ممبر تھے مولانا مسعودی صاحب، اور سائملٹینیسلی ہندوستان کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کے بھی ممبر یہ بن گئے تھے۔ یہ جو 4 جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ممبران تھے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی انڈیا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جموں کشمیر، ان میں مولانا محمد سعید مسعودی ایک پرومیننٹ شخصیت تھے۔ ان کے ہی بھتیجے ہیں رشید مسعودی صاحب، اور تقریباً 33 سال تک محکمہ جائیداد مہاجرین میں ملازمت کرنے کے بعد یہ سال 2000 میں سبکدوش ہو گئے۔ رشید صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے پروگرام کے شروع میں کہ آپ کا بنیادی تعلق کہاں تھا، کیونکہ ہم نے سنا ہے جو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام ہے کشمیر، تو وہاں کی ایک وادی ہے لوات، تو اس ایریا سے آپ تعلق رکھتے تھے، تو آپ وہاں سے منتقل کیسے ہو گئے کشمیر وادی میں، اور آپ کی جو بنیادی پیدائش وغیرہ اور تعلیم تربیت ہوئی وہ کہاں پہ ہوئی؟ میرا تعلق خاندان مسعودی سے ہے۔ ہمارے جد اعلیٰ جو تھے بابا مسعود نروری، وہ یہاں نرورہ میں مدفون ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ تھے، عبداللہ کے ایک بیٹے علی صاحب تھے، علی صاحب کے ایک بیٹے عریف اللہ صاحب تھے، وہ جا کے لولاب ٹکی پورہ میں جا کے آباد ہو گئے۔ ٹکی پورہ کپوارہ؟ ٹکی پورہ لولاب۔ تو پھر ٹکی پورہ سے ہمارے دوسرے تیسرے جو دادا تھے وہ سائیون میں آ کے رہ رہے تھے۔ وہ بھی کپوارہ میں ہیں؟ وہ بھی لولاب میں ہی ہیں جی۔ پھر سائیون سے سکھوں کے ظالمانہ دور میں ہمارے پردادا پیر صالح شاہ صاحب، وہ وہاں سے اجڑ کے لوات جا کے بس گئے۔ وہاں ان کے 5 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک بیٹے میرے دادا احمد شاہ صاحب تھے، جن کے بیٹے مولانا محمد سعید مسعودی، مولانا انور شاہ، مولانا فیروز شاہ، مولانا محی الدین شاہ، مولانا نذیر احمد شاہ مسعودی تھے۔ جی۔ تو میں مولانا محی الدین شاہ صاحب مسعودی کا بیٹا ہوں، جی، جو مولانا کے تیسری بھائی تھے۔ جی۔ تو میری پیدائش جو ہے وہ لوات میں ہوئی ہے 23 فروری 1942۔ تو جب میں 4 سال کا تھا تو میری والدہ اور میری تائی اور 2 تائیاں وہ 1946 میں چیچک کی اس وبا میں فوت ہو گئیں، اور اسی دوران حضرت مولانا صاحب جو اس وقت جنرل سیکرٹری تھے نیشنل کانفرنس کے، اپنی بیگم اور باوجود کو کی تہجد و تکفین کے لیے لوات آ گئے تھے۔ جی۔ تو ہماری ان کی تہجد و تکفین کے بعد پھر وہ سری نگر جب آئے تو سری نگر آ کے انہوں نے حضرت بل میں جو تقریر کی، جس کے عوض میں ان کو ہندو بھوشن کی عدالت میں 2 سزا ہوئی، جو ایک تاریخی واقعہ ہے اور ایک کتاب میں چھپا ہوا ہے، اور پچھلے سال پروفیسر سیف الدین سوز نے اس واقعے کا اس کتاب کا پوری جو اس کا وہ جس تھا وہ سارا اس میں درج کیا ہے۔ یہ کس سال کی بات ہے؟ کب تقریر کی تھی حضرت بل میں مولانا نے؟ یہ 1946 میں کی تھی۔ 46 میں کی تھی۔ 46 میں کی تھی۔ اس کے بعد 1 سال کی سزا ہوئی۔ مولانا صاحب اس کے بعد سینٹرل جیل میں تھے، وہاں سردار بدھ سنگھ بھی تھے، جیل بابا جو بانڈی پور سے ایک بزرگ تھے، مختار احمد تھے، باقی بہت سارے لوگ جو تھے ان کے ساتھ وہ جیل میں تھے۔ وہاں شاید محی الدین صاحب زہرا بھی تھے۔ شیخ صاحب اور بیگ صاحب ان کو بدرواہ جیل میں بھیج دیا گیا تھا، جب ان کو 46 میں کوئٹ کشمیر کے ایجیٹیشن میں جب یہ قید ہوئے تو یہ ان کو بدرواہ بھیج دیا تھا۔ لیکن مولانا صاحب کو سری نگر میں رکھا اور یہاں ہندو بھوشن کی عدالت میں ان پہ کیس چلایا گیا
बगावत का, और जिस पे इंदु भूषण ने उनको सज़ा दी और साथ ही जुर्माना भी 200 रुपया किया। तो जेल में कहाँ इनको रखा? सेंट्रल जेल श्रीनगर में। श्रीनगर में। सेंट्रल जेल श्रीनगर में मौलाना साहब ने जब देखा कि हालात कैदियों की बड़ी ख़राब है, खाना वगैरह बाकी सेहत का, सियासी कैदियों के साथ बुरा सलूक हो रहा था, तो कुछ कैदियों ने उस वक़्त पहले भूख हड़ताल शुरू की। तो वो सरदार भूत सिंह और मौलाना ने, चूँकि ये बुज़ुर्ग लीडर थे, इन्होंने फैसले किए नहीं कि नौजवान क्यों क्या नाम है भूख हड़ताल करें, बेहतर है कि हम बुज़ुर्ग ही क्यों न करें। तो फिर पहले मौलाना साहब ने भूख हड़ताल शुरू की। 5-6 दिन के बाद जब मौलाना साहब अभी भूख हड़ताल पे थे, तो सरदार बुद्ध सिंह भी भूख हड़ताल पे बैठ गए। जी। फिर बाद में जब गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन हुई और उसके बाद फिर उनको बानामी बाग शिफ्ट किया गया और वहाँ भूख हड़ताल तोड़वाई गई। तो उसके बाद मौलाना को सेंट्रल जेल श्रीनगर से मुजफ्फराबाद सेंट्रल जेल में भेजा गया, मुंतकिल किया गया, और वो अक्टूबर 1947 को 5-6 अक्टूबर को वहाँ से रहा हुए जी, जेल 1 साल का काट के। सरदार बुद्ध सिंह को मीरपुर अपने इलाके में कैद रखा देगा। वो मीरपुर के थे? वो मीरपुर के थे जी। तो उनको भी फिर जब सज़ा ख़त्म होगी तो वो भी आ गए। तो उसके बाद अभी ये मौलाना साहब जब श्रीनगर पहुँचे तो सीधे मुजाहिद मंजिल गए। वहाँ 15 अक्टूबर 1947 को मुजाहिद मंजिल से हुजूरी बाग तक उनका एक टांगों में जुलूस निकाला गया। उस वक्त गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, तो टांगों पे बिठा के तो उनका जुलूस हुजूरी बाग आज का इकबाल पार्क है। आज का इकबाल पार्क जी। तो वहाँ जुलूस की शक्ल में लाए गए और फिर बाद में वहाँ एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें शेख साहब, मुहिद्दीन कारा साहब, मौलाना साहब और दीगर ज़ोमा उधर थे। तो मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान कल कहते थे कि हम तकसीम नहीं होने देंगे जी। लेकिन अब ये तकसीम हो चुके हैं और 2 मुल्क बन चुके हैं और क्या नाम है, अब हमने सोचना है कि हमने आगे अपना लाए हमल क्या करना है जी। क्या हम क्या किस तरीके से चलेंगे। अभी ये बात भी चल ही रही थी कि पीछे से मौलाना साहब को कोर्ट को खींचा गया और उनको बिठाया गया और वो कोर्ट काफ़ी देर तक उसका वो जो बैन थी, बैन के पीछे से पिछला हिस्सा निकल गया हुआ था। बल इस तरह इतना ज़ोर से खींचा गया? इतने ज़ोर से खींचा कि किसने खींचा? ये शायद मुहिद्दीन कारा साहब थे। अच्छा। तो और शेख साहब ने कहा जी मौलाना साहब जेल से निकले हैं, लिहाजा फिर जलसा बर्खास्त कर दिया। अच्छा। तो जलसा बर्खास्त हो गया। तो उसके बाद 18 खींचा क्यों था? इसको रोकना क्यों चाहते थे? रोकना क्यों चाहते थे इसको? रोकना क्योंकि मौलाना जो लाइन अमल शायद कोई ऐसे ही दे देते जो उनको, अच्छा, उनको लगा कि ये कोई ऐसा लाइन अमल दे देंगे जो काबिल कबूल नहीं है, उनको काबिल कबूल नहीं होगा, तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि यहाँ रोकें। ओके। तो जनाब जलसा बर्खास्त हुआ। अठारह 19 अक्टूबर को शेख साहब और मुहिद्दीन कारा साहब दिल्ली चले गए ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। वहाँ वो शेख साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका चेयरमैन बनाया हुआ था। हिंदुस्तान की 526 रियासतें थी जिनके ये सरबराह थे, वो 10 करोड़ के करीब लोग उन रियासतों में रहते थे। तो जब ये दिल्ली, जिनको ये फैसला करना था कि क्या हम हिंदुस्तान के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ, अभी उनको उस कॉन्फ्रेंस में जाना था कि क्या कुछ करना था। अच्छा।
اتنے میں اور ساتھ ہی فیصلہ ہوا کہ صادق صاحب اور کیا نام ہے مظفر لاہور چلے جائیں اور وہ وہاں پاکستان کے لیڈروں سے بھی بات چیت کریں. جی محمد علی جناح وغیرہ کے ساتھ. ہاں جی تو جب کیا نام ہے صادق صاحب لاہور میں تھے تو دوسرے دن صبح 22 اکتوبر کو حملہ ہوا تو وہ آخری فلائٹ لے کے تو دلی پہنچے. قبائلی حملہ جو ہوا قبائلی حملہ ہوا 22 اکتوبر 1947 کو. جی تو وہ وہاں سے وہ نکل کے وہ سری نگر جو آخری فلائٹ کوئی دلی جا رہی تھی جو اس کے بعد پھر فلائٹیں بھی بند ہو گئی. مطلب لاہور سے دلی. لاہور سے دلی. تو صادق صاحب اس میں آ گئے. اس میں آگے دلی آگے تو دلی انہوں نے سارے اپنی رودات سنائی. شیخ صاحب اس وقت ادھر ہی تھے. جب حملہ ہوا تو اب مہاراجا ہری سنگھ کو کیا نام ہے یہاں سے جموں جانا پڑا سری نگر چھوڑ کے. تو جموں سے پھر ان کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی تھی جو اس کی الحاق وغیرہ کی. تو وہ دلی میں تھے اس وقت. تو یہ شیخ صاحب دلی میں تھے اور مہاراجا جموں میں تھے. تو دلی سے وی پی مینن وغیرہ جو اس وقت وہ ایمبیسڈر تھے وہ جو آتے جاتے تھے. تو وہ اس وقت وہ چلا تو 26 کو شاید جو تاریخوں میں ہے کہ 26 کو الحاق پہ دستخط ہوا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا اور ادھر سے مہاراجا ہری سنگھ نے کیا. تو یہ جو 1947 کا جو دور تھا جس وقت قبائلیوں کا حملہ ہوا اس وقت شیخ صاحب نے ان کے خلاف ایک تحریک یہاں پہ منظم کر لی. لیکن اس سے پہلے محمد علی جناح یہاں پہ آئے تھے. وہ کئی بار آئے. ابھی لوگ بتا رہے ہیں کہ 1924 میں بھی آئے تھے لیکن ابھی 1926-27 کی کچھ شواہد ملتی ہیں. پھر 1936 میں بھی آئے تھے اور آخر میں 10 مئی 1944 کو 1944 میں وہ آئے تھے اور 2 مہینے اس وقت یہاں پہ رہے تھے. تو اس وقت بھی وہ کوشش کر رہے تھے مسلم گروپس کو پرٹیکولرلی نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس کو آپس میں نزدیک لانے کی مفاہمت کرانے کی. ایسا ہے کہ 1947 کے اکتوبر کے مہینے میں نواب ممدود صاحب اور غضنفر علی اور کچھ جو جن کا کشمیر سے تعلق تھا مسلم لیگ کے بزرگوں کا وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ یہاں کشمیر میں مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس 2 الگ جماعتیں تھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابل میں تھیں. تو اس وقت جو مسلم کانفرنس کے کچھ یہ لوگ تھے نواب ممدود تھا نواب غضنفر علی خان وغیرہ یہ لوگ جو تھے یہ چاہتے تھے کہ کچھ آپس میں مفاہمت ہو جائے. تو وہ انہوں نے یہاں سری نگر آ کے یہاں شیخ صاحب بخشی صاحب غلام محمد صادق مولانا صاحب اور دیگر جو مسلم نیشنل کانفرنس کے جو زعما تھے ان سے ملاقاتیں کی. اور مسلم کانفرنس کے مسلم لیگ کے ہوں گے محمد علی جناح والی مسلم لیگ وہ مسلم لیگ کے تھے. ہاں جو آئے تھے. تو یہاں نیشنل کانفرنس کے جو تھے مولانا صاحب تھے شیخ صاحب تھے بخشی صاحب تھے صادق صاحب تھے گرداری لال آنند تھے وغیرہ یہ لوگ ان لوگوں سے. لیکن زیادہ انہوں نے مسلم زعما کے ساتھ باتیں کی. اور مسلم کانفرنس کے مولانا یوسف شاہ صاحب ان سے نہیں چودھری غلام عباس جموں کے چودھری غلام عباس جموں کے تھے ان سے بھی نہیں ہوا. تو لیکن یہ انہوں نے ان کو کوشش کی کہ یہ تو یہاں ایک فیصلہ لیا گیا شیخ صاحب کی قیادت میں کہ کچھ صادق صاحب اور مولانا صاحب لاہور جائیں اور وہاں سے ممدود کو لے کے قائد اعظم سے دلی جا کے ملاقات کریں ان کو ان سے بات کریں کیا ہے آگے لایا عمل ہوگا. تو مولانا صاحب اور صادق صاحب لاہور چلے گئے. لاہور میں یہ اکتوبر کی بات ہے اکتوبر کے اینڈنگ میں. تو صادق صاحب جب لاہور پہنچے تو ان کو گردے کی شکایت ہوئی تو وہ بیمار ہو گئے. اب نواب ممدود اور مولانا صاحب دلی گئے اور وہاں لیاقت علی خان کے کوٹھی پہ قائد اعظم محمد علی جناح سے انہوں نے ملاقات کی
اور انہوں نے نواب ممدوح نے ان کو مولانا کو انٹروڈیوس کیا ایز جنرل سیکرٹری. تو اور چونکہ قائد اعظم زیادہ انگریزی میں بات کرتے تھے تو لیکن جب مولانا صاحب نے کہا میں دونوں سمجھتا ہوں, لیکن قائد اعظم نے کہا میں اردو بھی تو ادھر بات ان کی بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شیخ صاحب اگر مجھ سے ملنا چاہتے, میں خود بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو ریاست میں مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کی مفاہمت ہو جائے, تو اس کے لیے میں آنے کے لیے تیار ہوں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ پھر آپ شیخ صاحب سے ملاقات کا کوئی ٹائم. تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ جو مارچ کے مہینے میں جنرل اسمبلی سینٹرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا تھا دلی میں, تو وہ آ جائیں. تو 27 فروری تاریخوں میں ہے کہ 27 فروری 1944 کو شیخ صاحب اور بخشی صاحب قائد اعظم سے کیا نام ہے ان کی کوٹھی پہ, اورنگ زیب روڈ پہ کوٹھی تھی اس کی قائد اعظم کی دلی میں. اچھا. تو وہاں جا کے ان سے ملاقات کی اور باتیں ہوئی, تو کچھ تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ نہرو کے دوست ہو, لیکن اس میں بخشی صاحب نے ان کو کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کشمیر کا دورہ کرتے, اچھی ذرا ادھر کی ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو قائد اعظم نے پھر خوش دلی سے کہا ہاں میں کشمیر کا دورہ کروں گا. اور 8 تاریخ کو قائد اعظم سچیت گڑھ پہنچ گئے. سچیت گڑھ جو تھا وہ انڈیا اور برٹش انڈیا اور کشمیر کا بارڈر تھا. سچیت گڑھ اس وقت بھی جہاں اس وقت پریڈ جموں میں ہے. تو وہاں سے جب قائد اعظم کشمیر کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں سے لے کے سری نگر تک جگہ جگہ ان کا استقبال کیا گیا. اس میں مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس دونوں لوگوں نے استعمال کیا. اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ مسلم کانفرنس. سری نگر میں جب وہ پہنچے تو سری نگر میں پہلا ان کا استقبال یا جلسہ جو تھا وہ پرتاپ مارگ میں تیار کیا گیا تھا. اور سری نگر میں وہ جب 10 مئی کو پہنچے تو وہاں جیا لال قلم صاحب جو ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے, انہوں نے انگریزی میں سپاسنامہ پڑھا, تو اس کا ترجمہ شیخ صاحب نے اردو میں کیا. اگر یہ مسلم لیگ کے تھے محمد علی جناح, اور یہ ایک مسلم لیڈر کے طور پہ انٹروڈیوس بھی کیے گئے تھے, اور شیخ صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ 10 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے رہنما. لیکن اس جلسے میں ایک تو کشمیری پنڈتس, ہندوز, ایون یہ جو آپ نے بتا دیا سپاسنامہ پڑھنے والی جیا لال قلم, اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گانے والے, وہاں پہ جلسے میں پران ناتھ جلالی صاحب, کامریڈ پران ناتھ جلالی, جو بعد میں بہت سرکردہ جرنلسٹ بھی بن گئے, پولیٹیشین بھی تھے, تو ان کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں پہ تھی. یہ کیسے لوگ آئے تھے اس میں؟ یہ کیونکہ 1939 میں یہ نیشنل کانفرنس میں غیر مسلم بھی آ چکے تھے. اچھا. جس میں سردار بدھ سنگھ اس وقت صدر تھے نیشنل کانفرنس کے, اور باقی لوگ جو تھے کچھ یہ کیا نام پریم ناتھ بجاج بھی تھے اس میں. تو یہ تو اس وقت مکس کشمیریوں کا ایک وہ نیشنل کانفرنس ایک کشمیریوں کی ہندو مسلم سکھ سب لوگ تھے اس میں, ہندو مسلم سکھ سب تھے, عیسائی بھی تھے, جو بھی تھے وہ, تو وہ سب لوگ اس جلسے میں تھے. یہ نہیں ہے کہ صرف کیا نام ہے قلم صاحب ہی تھے یا کوئی, وہاں مسلمانوں کی بڑی بھاری تعداد تھی, اور بڑے اس وقت لوگ آئے ہوئے تھے دور دراز علاقوں سے.
ہمارے اس وقت جناب قادر والی صاحب، ایک غلام قادر گاندربلی صاحب ایک لیڈر تھے، جس طرح سے صوفی اکبر صاحب تھے اس وقت ٹال لیڈرز میں، غلام مجید الدین ہمدانی زہرا صاحب تھے، ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ تھے. یہاں ڈائمنڈ کے حاجی محمد سبحان صاحب تھے، تو غلام محمد بٹ صاحب جو ہوا کر کے ان کو برادران تھے، وہ سب لوگ تھے. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف وہ ہندو ہی تھے، سب ہندو مسلم سب تھے جنہوں نے جناح صاحب کا ایز اے نیشنل کانفرنس استقبال کیا. جب استقبال کر کے انہوں نے جب وہ خطبہ پڑھا تو خطبہ کا جواب جو انہوں نے دیا اس میں انہوں نے صرف کہا کہ جی میں مسلمان 10 کروڑ مسلمانوں کا لیڈر ہوں. تو تھوڑی سی اب ہوتا ہی ہے کہ ہم نے تو اس کو اوبرگت کی، تو یہ کیا اس نے کہا، تو خیر مسئلہ ٹل گیا ہوا تھا. لیکن آگے جا کے ڈلگیٹ میں مسلم کانفرنس نے ایک اور جلسے کا اہتمام کیا، ایک اور جلسے کا اہتمام کیا تھا، جہاں انہوں نے سپارش نامہ میں یہ کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم کیا نام ہے یہ نام ہے علاقے پاکستان وغیرہ جو بھی اس وقت وہ تحریک چل رہی تھی اس کے ساتھ ہیں. تو وہاں سے جلسہ برخاست ہو گیا، وہ چلے گئے امجد علی کے مکان پہ گپت گنگا، اور وہاں جا کے ٹھہرے. وہاں وہ لگ بھگ 2.5 مہینے ٹھہرے. ان کے ساتھ شاید بعد میں مس فاطمہ جناح بھی آ گئی تھی، اور شیخ صاحب بھی لگ بھگ پہلے مہینے میں آتے جاتے رہے، ڈسکشنز ہوتی رہی، اور یہ کوشش ہوتی رہی کہ مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس میں آپس میں مفاہمت ہو جائے. تو لیکن چونکہ چودھری غلام عباس صاحب جو تھے ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں اگر مسلم کانفرنس نیشنل کانفرنس میں پھر چلے گی تو شیخ صاحب کا اپر ہینڈ رہے گا تو میں نہیں رہوں گا. تو اس وجہ سے انہوں نے وہ اس بات کو جو جس کے لیے جناح صاحب یہاں آئے تھے اس کو بننے نہیں دیا. تو مطلب انہوں نے کیا، چودھری غلام عباس نے؟ ہاں، چودھری غلام عباس کیا. یہ مولانا صاحب نے اپنی اس میں جو لکھا ہے، جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے محمد یوسف ٹینک صاحب کو، اس میں انہوں نے بتایا ہے صاحب طریقے سے. آپ کی ولادت 1942 میں ہوئی، اور اس وقت آپ کی ایج صرف 2 سال تھی. آپ نے جو کچھ بھی یا آپ نے سنا ہے اپنے دوسرے لوگوں سے اور کتابوں میں پڑھا ہے، بعد میں ان کرداروں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی اس کیویٹ کے ساتھ. ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جب ان کے یہ 2 جلسے ہوئے، پرتاپ پارک والا اور ڈل گیٹ والا جو جان بیکری کے پاس جہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے، وہاں پہ جو دوسرا جلسہ ہوا جو مسلم کانفرنس مولانا یوسف شاہ صاحب کی جو مسلم کانفرنس ہے انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ امجد صاحب کی کوٹھی پہ یہ تھے نشاط گپت گنگا میں، اور اس کے بعد شاید 14 جون کو جامع مسجد بھی یہ چلے گئے، اور جامع مسجد میں بھی محمد علی جناح نے وہاں پہ تقریر کی. اختلافات کہاں پہ ہو گئے؟ کیونکہ شیخ صاحب کی دعوت پہ یہ آئے تھے یہاں پہ. اختلافات کہاں پہ ہوئے، اور بعد میں ان کو وہاں بارہمولہ سے جس طریقے سے ان کو یہاں سے نکلنا پڑا، یہ بیچ میں صورتحال کیسے پیدا ہوئی؟ یہ جس وقت یہ جامع مسجد کی تقریر ہوئی اس میں قائد اعظم کچھ تھوڑا سا شیخ صاحب کے متعلق کچھ ریمارکس جو پاس کیے انہوں نے، تو شیخ صاحب نے دوسرے دن اس تقریر کے جواب میں کیا نام ہے یہ پتھر مسجد کے ساتھ ہے، نہیں ادھر آگے کوئی جگہ ہے، کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں، کرن نگر کی سائڈ، تو وہاں جلسہ بلا کے ان کے اس
جو انہوں نے بات کی تھی اس کا جواب دیا. اس میں تلخیاں شروع ہوگی, تلخیاں پیدا ہوگی, تلخیاں پیدا ہوگی. پر جس وقت اگر یہ تلخیاں پیدا نہیں ہوتی تو شیخ صاحب خود کیا نام ہے جناح صاحب کو کوالہ تک چھوڑنے جاتے. جی. لیکن جب تلخیاں پیدا ہوگی تو اس کے بعد پھر اپنی جماعتوں نے اپنا سٹینڈ لے لیا اور اپنے مورچوں میں کھڑے ہو گئے. مطلب شروع میں بڑا دوستی کا ماحول, بہت بڑا. مطلب جب یہ محمد علی جناح آئے تھے تو ہم نے پڑھا بھی ہے جو اس وقت کا نیوز پیپر خالد کشمیر جس کے ایڈیٹر تھے صدر الدین مجاہد صاحب, خالد کشمیر خالد میں جو ہے یہ سارا رپورٹ ہوا ہے, نوٹ ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں 3 جھنڈے تھے, لال جھنڈے نیشنل کانفرنس والے ان کی گاڑی پہ. تو ایک اعتبار سے جو ان کا گرین قسم کا جو سچیت گڑھ تک ان کا ماحول تھا وہ جموں میں آ کر کے بعد بدل گیا ریڈ میں, جس میں نیشنل کانفرنس نے ڈومینیٹ کیا. اور صدر الدین مجاہد نے جو دوسری سرخی اس میں اخبار میں لگا دی وہ بھی لگا دی یہی کہ وہاں پہ جو کشمیر کے کسان تھے انہوں نے اپنے آنے سے اور ان استقبال جو دیا اس سے یہ ثابت کر لیا کہ کشمیر کے لوگوں کو نیشنل کانفرنس کے علاوہ کوئی پارٹی قابل قبول نہیں ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے اس میں جو 12 تاریخ کا جو خالد کشمیر نیوز پیپر ہے اس میں سارا لکھا ہے. اور اس طرح سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا ایک دوستانہ ماحول میں ہی سارا چل رہا ہے. یہ ڈلگیٹ تک تو بالکل. اور اس کے بعد بھی جو میٹنگیں ہوئی اس میں مولانا صاحب بھی گئے, بخشی صاحب بھی گئے, صادق صاحب بھی گئے. یہ لوگ آپ ملتے جلتے رہے. پھر اپنے ہندو جو ممبران تھے ان کو بھی کنونس کرتے رہے کہ جی اس طرح سے نہیں ہوگا, ہم آپ کو اس طرح سے لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے جو کچھ لوگوں نے, کیونکہ یہ جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس کو کاٹنے کے لیے برا عنصر جو ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے. جی. لیکن انہوں نے کوشش کی اس سارے کو مینٹین کرنے کی. لیکن الٹیمیٹلی جو جامع مسجد کا جلسہ ہوا اس جلسے میں قائد اعظم صاحب کا دماغ کدھر چلا گیا. تو انہوں نے بتایا کیا تھا وہاں پہ شیخ صاحب کو, شیخ صاحب کو اس نے کہا میں نے نہرو کو دیکھا ہے, میں نے کانگریس کو دیکھا ہے, شیخ صاحب کیا اس کو آزمائیں گے ہم. تو اس شیخ صاحب کو دھوکہ لگے گا. یہ تو ایسے ہی جو باتیں ہوئی تھی تو وہ شیخ صاحب نے اس کا دوسرے دن جواب دینا شروع کر دیا. اب شیخ صاحب بھی تو یہ بھی تو قائد اعظم تھے نا ہمارے. وہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کے قائد تھے تو یہ یہاں کے قائد تھے, ہندو اور مسلم سکھ کے قائد تھے. تو یہ جب بولنے پھر آ جاتے تھے پھر یہ بھی ہاتھ سے چلے جاتے, تیش میں آ جاتے تو بول دیا. اکثر لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کو سبوٹاج کیا شیخ محمد عبداللہ نے اس لیے کہ وہ کشمیر, ان کو لگ رہا تھا ایک انسیکیورٹی ان کو تھی کہ اگر جموں بھی, میر پور بھی, مظفر آباد بھی کشمیر کے ساتھ رہے گا تو اس میں میری ڈومیننس ختم ہو جائے گی. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ چودھری غلام عباس نے کچھ اس قسم کے الفاظ یا کچھ قسم کے حرکات کی جس کی وجہ سے دوریاں بڑھ گئی. اور اس وقت دوریاں بڑھ گئی. جی. اس وقت یہ جو دوری بڑھائی نا جو اس وقت, جی, اس کے بعد پھر چودھری غلام عباس جو تھے وہ مسلم کانفرنس کے تھے. جی ہاں. تو ادھر سے شیخ خود جناح صاحب نے چودھری غلام عباس کو کہا کہ صاحب اس کی کتاب میں ہے یہ جو. جی ہاں. تو اس نے کہا کہ جی ان کو مولوی صاحب کو یہاں لائیے, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. جناح صاحب نے. اچھا. مولانا یوسف صاحب کو وہاں لے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم آرک بائشپ کی طرح, آپ کو کیا نام ہے, آرچ بشپ کی طرح آپ کو اعلیٰ درجہ دیں گے. آپ مذہبی رہنما ہمارے ہیں, آپ سیاست سے دور رہے.
अब ये जब ये बात हुई तो चौधरी गुलाम अब्बास ने अब इधर उधर करके उसको टाल दिया। वो अपने खुद ही लिख रहे हैं अपनी किताब में कि जी मैंने इसको कायदा जो फैसला लेते वो टलते नहीं थे जी। तो वो मेरे ख्याल में शायद मीरवाइज को आगे सियासत में आने के लिए नहीं रहने देते। लेकिन चौधरी गुलाम अब्बास साहब कहते हैं कि मैंने इसको इस वक्त टाल दिया और फिर बाद में जो जलसे वगैरह हुए जो कुछ हुआ। तो जहाँ तक कुछ लोगों का ख्याल है कि कायदे आज़म अकेले बारामूला गए और उसको उनके पीछे जो हमला हुआ, वो बात नहीं है। कायदे आज़म जब गए उनके साथ चौधरी गुलाम अब्बास भी थे और मिस फातिमा जन्ना भी साथ थी और मीरवाइज यूसुफ शाह साहब भी। वो मीरवाइज यूसुफ शाह साहब भी साथ थे, लेकिन चौधरी गुलाम अब्बास उसमें उनका नाम नहीं लेते हैं। उनकी किताब जो है कश्मकश, अगर वो पढ़ी जाए आपको 197 से लेकर 220 सफ़े पर उनका सारा जो है क्या हालात हुए वो अपने तरीके से उन्होंने लिखा है। इसी तरह से क्या नाम है, जो सोर साहब ने जो किताब पिछले साल प्रिंट करवाई है, जी हाँ, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी कश्मीरी, तो उसमें उन्होंने वो यूजीसी पोर्टल पे जो एक साहब ने तर्जमे में लिखा है तो उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं उसमें। कोई ऐसी छुपी की डली बात नहीं है। जो आज वो कहते हैं कि जी कायदे आज़म हमारे दावत पे, कायदे आज़म नेशनल काउंसिल की दावत पे आए थे और शेख साहब की दावत पे आए थे। ये मैं सब तारीख़ और फैक्ट्स और जो इस वक्त हमारे पास मवाद है उसके बिना पे कह सकता हूँ। तो 2 अक्टूबर को एक जो बेगम तासीर ने जो अपनी किताब लिखी है कश्मीर, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 2 अक्टूबर को मियाँ इफ्तिखारुद्दीन अपने ड्राइवर खिजर को लेकर श्रीनगर सोरा पहुंचे। शेख साहब 29 सितंबर को रिहा हुए थे। अब ये 2-3 दिन का ही अभी, लेकिन उन्होंने अपना उनका वो कुछ उनके साथ क्या ताल्लुकात थे, उन्होंने शेख साहब को उठा के अपने घर पहुंचाया लाहौर, अमीरुद्दीन ने जी। और 2 दिन वहाँ वो कायदे आज़म से बात करते रहे, लेकिन कायदे आज़म ने उस वक्त ये बात सुनी नहीं। अच्छा, वो उन्होंने मुलाकात करने से इनकार किया? उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कश्मीर इज़ इन माई पॉकेट। अच्छा, कश्मीर इज़ बियर चेक इन माई पॉकेट। तो आई डोंट वांट टू टॉक विद दिस मैन। तो बस वो जब इसका हुआ तो फिर ख्वाजा अमीरुद्दीन साहब ने अपने ड्राइवर खिजर को सुबह 4 बजे शेख साहब को लाहौर से भेजा सीधा श्रीनगर, और 10 बजे वो कहता है, वो खिजर का बयान है, खिजर का 84 तक ज़िंदा था जी। वो अभी वो कहता है कि मैंने लियाकत अली खान साहब को भी ड्राइव किया है, मैंने क्या नाम है नेहरू जी को भी ड्राइव किया है, तो क्योंकि वो पहले तो उसमें थे, कांग्रेस में थे मियाँ इफ्तिखार। तो वो कहता है कि कायदे आज़म को भी मैंने ड्राइव किया। तो वो कहता है कि मैंने शेख साहब को 10 बजे घर पहुँचा दिया। कहाँ? सोरा, मतलब लाहौर से सोरा? लाहौर से 4 बजे चले और 10 बजे पहुंचा दिया इधर। ये है, ये जो सारा जो है ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। ये कोई ये बेगम तासीर ने जो किताब लिखी है उसने यहाँ कश्मीर में आके तमाम लीडरों से मुलाकातें की और हर एक का अंदलिया लिया क्या क्या कौन है। ये 82 से 84 तक वो आती रही यहाँ।
آپ جس فیملی سے رہے ہیں، آپ کا تعلق جس فیملی سے رہا ہے، ان کا کشمیر کی خاص طور سے سیاست میں ان کا ایک اہم مقام رہا ہے، اور آپ ان کے ظاہر ہے کہ آپ کے انکل تھے تو ان کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق رہا ہوگا. تو آپ نے کیا سنا ہے اصل میں اختلاف کس چیز کے اوپر ہوا، اور کیا وجہ ہوئی کہ یہ قبائلی لوگ یہاں پہ آئے، اور کیا وجہ ہوئی کہ انڈین آرمی یہاں پہ لانا پڑی اور الحاق ہو گئے؟ اس کے محرکات کیا تھے؟ فیض احمد فیض صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ صاحب یہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا یہ خان بہادر عبدالقیوم کی یہ کارستانی ہے جی، کہ اس نے قبائلی بھیج کے تو مسئلے کو الجھا دیا. تو بعد میں پھر جب یہاں پر گورنمنٹ بنی، شیخ صاحب کو اس وقت انہوں نے مطلب جو صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے، ہاں وہی جی، تو ان کو یہاں پر کیا نام ہے ناظم اعلیٰ بنایا. جی، تو قبائلیوں نے جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے بھی یہاں کوئی وہ منظم طریقے سے نہیں تھے وہ لوگ، تو انہوں نے بھی کچھ چیزوں میں زیادتیاں کی، کہیں نان مسلمس کو مارا بھی، قتل کیا، یا کہیں کچھ لوٹ مار ہوئی. تو وہ واقعات ہیں، ان کا تو کوئی میں چشمدید گواہ تو نہیں ہوں، لیکن سنا ہے. قتل و غارت کے جو واقعات ہیں اس کا ذکر تو دونوں اطراف کے لوگوں نے کیا ہے. نہیں وہ ہو گیا ادھر ہندوستان میں. یہ کشمیر میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، یہاں ہوا، مظفر آباد سے لے کر کے یہاں ہوا ہے، بہت مسلمان مارے. انہوں نے پہلے آتے ہی ہمارے جو تھے ماسٹر عبدالعزیز، جی، انہوں نے جب ریزسٹ کیا تو ان کو مارا. پھر اسی طرح راستے میں آتے آتے اور جگہوں پہ مارا. پھر بعد میں پھر مقبول شیروانی کو بھی انہوں نے یہاں بارہمولہ میں گولی ماری. اسی طرح سے کئی واقعات ہوئے ہیں، اس لیے نہیں ہے. اس کے بعد جس وقت ایڈمنسٹریشن نیشنل کونسل کے ہاتھ آئی تو انہوں نے پھر باضابطہ پھر اپنی تنظیم کے حساب سے پھر اس امن کو پھیلانا شروع کیا. اور ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، ہم بھی وہ چھوٹی وہ لکڑی کے بندوقیں اٹھا کے کرتے تھے حملہ آور خبردار ہم کشمیری ہیں یار. اور اب آپ کی نالج کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں 3ری جماعت میں پڑھتا تھا اور محمد مقبول بٹ 8ویں میں پڑھتا تھا. آپ کے ایریا میں ہی؟ وہی میرے اسکول میں، ترہگام مڈل اسکول میں. جی، اچھا، وہیں پڑھتے تھے؟ وہیں پڑھتے تھے. ان کے والد جو تھے وہ درزی تھے، ان کے ایک چھوٹے بھائی غلام نبی میرے ساتھ پڑھتے تھے. جی، تو وہ ہمارے کمانڈر تھے. وہ بھی اس وقت کہتے تھے حملہ اور خبردار. پھر وہ ہم 4تھی میں چڑھے تو وہ 8ویں سے نکل گئے. مقبول بٹ وہ پھر وہاں چلا گیا. وہ پھر آگے کسی کیونکہ ادھر تک تب تک وہاں مڈل اسکول تھا ترہگام میں. اچھا، ترہگام مڈل اسکول جو تھا وہ ایک مڈل اسکول تھا جس کے انڈر لگ بھگ 15-20 یہ لوور مڈل اسکول تھے. پرائمری اسکول لیور مڈل ان کو کہتے تھے، 6ویں تک ہوتا تھا کوئی. تو وہ لون ہڑئی میں تھا، وہ ادھر کارہما میں ادھر سے یہ سارا علاقہ کپواڑہ وغیرہ یہ تھا. یہ اس کا سینٹر ترہگام تھا. جی، ترہگام سینٹر ہے، ترہگام یعنی 30 گاؤں کا سینٹر تھا یہ. تو وہ اسکول جو تھا وہ سینٹرل اسکول تھا ہمارا. تو اس کے بعد پھر وہ تو چلے گئے ادھر. میں نے وہاں کیا نام ہے 10ویں پاس کیا. 1951 میں جب گورنمنٹ نے پھر اسکولوں کے درجے بڑھائے تو اس میں ایک تو کرنا کا اسکول جو تھا اس کا درجہ بڑھایا اور ترہگام اسکول کا بڑھایا. اب ترہگام کے اسکول کے سامنے جو میدان نہیں تھا، گراؤنڈ نہیں تھا، چھوٹی سی جگہ تھی، 2 کنال زمین تھی آگے، اور پیچھے اسکول بھی کرائے کا تھا. تو پیر بلگامی صاحب کوشش کرتے تھے کہ یہ ہائی اسکول بلگام چلا جائے. اس نے وہاں وہ بلگام ایک جگہ ہے، پیر مقبول بلگامی بھی MLA تھے. جی، وہ راہمال سائڈ سے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ جب 53 کا واقعہ ہوا اس کے 1 مہینے کے بعد، 53 کے واقعے میں کہ 1 مہینے کے بعد بخشی صاحب کا دورہ کرنا تھا. اب ترہگام کے لوگ جو تھے بڑے حساس قسم کے تھے. وہاں ایک حاجی عزیز ملک ہوا کرتے تھے، بہت بزرگ آدمی اس وقت کے حاجی تھے. تو انہوں نے مجھے بلایا، کچھ مجھے پھسلایا، کہا جی بخشی صاحب آ رہے ہیں، اس کو رکانا ہے.
پھر ہم نے ایک جو چشمہ ہے ترہگام کا اس کے سامنے ایک جب یہ وہ پائلٹ گاڑی آگے نکل گئی تو ہم نے میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دیا اور یہ باقی لوگ پیچھے چھپ گئے تھے دکان کے پیچھے. تو جو ہی میں نے وہ ڈنڈا پھینکا تو بخشی صاحب کی گاڑی کو جنرل وکرم سنگھ چلاتے تھے اور بخشی صاحب لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے. تو میں اکیلا تھا اور وہ ڈنڈا وہ آگے ایسے ایسے جیسے سانپ جیسے چلتا ہے وہ تھوڑا سا ڈلوان پہ تھا ایسے ہی چلا. تو گاڑی روکی تو بخشی صاحب آ گئے, اس نے مجھے پکڑ لیا. اتنے میں جنرل وکرم صاحب اوے کس کا بیٹا کوئی ملٹری والا تھا نا, تو پیچھے سے لوگوں نے کیا خالد کشمیر زندہ باد, خالد کشمیر زندہ باد. تو پھر اتنے میں میں تھوڑا میں اس وقت بالکل بے حس ہو چکا تھا. آئی واز ان 7th کلاس. تو جناب خالد کشمیر بخشی غلام محمد کا لقب تھا. ہاں خالد کشمیر زندہ باد. اس سے پہلے ہم کہتے تھے بخشی وارنی بیول خواہد بیول. وہ ہم ادھر بڑے جلوس نکالے اس علاقے میں بہت سخت ریزنمنٹ ہوئی تھی. تو اب یہ ادھر خالد کشمیر زندہ باد جب ہوا تو وہ تھوڑا سا وہ نرم ہوا. کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اس طرح سے اسکول کا مسئلہ ہے. تو کہا اچھا پھر اسکول کا مسئلہ ہے تو کہاں میرے چھوٹے انکل جو تھے MLA تھے تو وہ پیچھے گاڑی میں ساتھ آ رہے تھے. تو وہ آئے سامنے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح اسکول کا مسئلہ ہے تو فلانی جگہ اسکول ہیڑی میں جگہ ہے. MLA اس الیکشن کے جو مہاراج کے ٹائم پہ ہوا تھا؟ نہیں یہ تھے یہ جو 51 کا الیکشن تھا. 51 میں تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی. اس میں 2 تھے, ایک مولانا محمد سعید مسعودی اور دوسرے بھی. ہاں انور صاحب سے وہ پہلے نمبر کرنار پہلا نمبر ہے. اچھا. تو وہاں محمد انور مسعودی تھے. اچھا. تو آپ کی فیملی سے 2 لوگ تھے کانسٹیٹیوشن 2 لوگ تھے اس وقت کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں. جی. پھر مولانا صاحب نے پھر واپس پارلیمنٹ میں چلے گئے تو وہاں پھر رنزو صاحب آئے تھے شاید. نہیں راجپوری صاحب, غلام محمد میر راجپوری آئے تھے مولانا صاحب کی جگہ. تو لیکن یہاں غلام قادر جو گاندربلی تھے, یہ گاندربلی پولیس والا نہیں, وہ بٹ تھے بابوسی پورہ کے. غلام محی الدین ان کا نام تھا. نہیں غلام قادر بٹ بابوسی پورہ. غلام قادر بٹ بہت پرانے لیڈر رہے ہیں. ایک تو وہ تھے نا جن کو شہر گاندربل کہتے تھے, وہ جو فریڈم فائٹر بھی تھے. ہاں وہی شہر گاندربل. تو ان کو بھی پارلیمنٹ میں بھیجا گیا اور مولانا کو بھی پارلیمنٹ میں بھیجا گیا. اچھا. تو اس مولانا کی جگہ راجپوری صاحب آئے تو غلام قادر بٹ صاحب کی جگہ پھر میاں نظام الدین صاحب کو نامینیٹ کیا گیا. اس کے بعد پھر میاں نظام الدین صاحب کا وہاں وہ رہا اس کو تب ابھی تک وہ. ایک سوال کافی لوگوں کے ذہن میں ہے جس کا کوئی ابھی تک جواب نہیں دیا گیا, وہ یہ کہ جو مولانا محمد سعید مسعودی تھے آپ کے انکل, تو یہ آلموسٹ اتنے ہی امپورٹنٹ تھے جتنے غلام محمد صادق, بخشی غلام محمد, یہ لوگ تھے جو شیخ صاحب کے بالکل ساتھی تھے. اور شیخ صاحب کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ یہ شیخ محمد عبداللہ مرزا افضل بیگ اور مولانا محمد سعید مسعودی, یہ 3 لوگ وادی مطلب کشمیر سے, اور سردار بدھ سنگھ شاید ان کا کیا نام تھا جو جموں سے, سردار بدھ سنگھ جو جموں سے منتخب ہوئے. مطلب 4 ہی لوگ تھے. نہیں یہ 10 لوگ تھے. نہیں جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی جموں کشمیر سے تھے. نہیں کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں مولانا صاحب تھے, شیخ صاحب تھے, مرزا افضل بیگ تھے اور موتی رام بیگڑا تھے. موتی رام بیگڑا, جی ہاں, یہ 4 تھے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے. جی ہاں. بعد میں موتی رام بیگڑا جو جموں کشمیر سے گئے تھے, جو جموں کشمیر سے گئے تھے. ایک تو شیخ محمد عبداللہ مرزا محمد افضل بیگ, مولانا محمد سعید مسعودی اور موتی رام بیگڑا, یہ 4 لوگ تھے جو انڈین کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں منتخب ہو گئے تھے. یہ لوگ وہاں پہ چلے گئے تھے. اور اس کے ساتھ یہ لوگ یہ یہاں بھی تھے جو جموں کشمیر. نہیں یہ چونکہ اس وقت یہاں اسمبلی نہیں بنی تھی. جی ہاں. یہ 51 کے بعد پھر جب اسمبلی ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی پھر مولانا صاحب غلام قادر گاندربلی اور کیا نام ہے چودھری محمد شفیع جموں سے, اور سردار بھگت سنگھ یہ اپر ہاؤس میں چلے گئے, اور جلالی صاحب تھے, اور کیا نام ہے ایک اور شیو نارائن فوتےدار صاحب تھے. یہ سب لوگ. اینی سوال یہ تھا کہ شیخ محمد عبداللہ, مرزا افضل بیگ,
ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक, बख्शी गुलाम मोहम्मद, मक्खन, ये जो है ये जो DP दर साहब, ये सारे के सारे पोजीशंस में आ गए, मिनिस्टर्स बन गए, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो मौलाना मसूदी साहब वो क्यों नहीं बने कभी भी मिनिस्टर वगैरह, किसी सरकारी ओहदे पे क्यों नहीं आए? बाद में हम 1977 के इख्तिलाफात की भी बात करेंगे। ये क्या वजह हुई थी कि ये सिर्फ दूर से ही चलाते थे सारा मामला? मौलाना साहब ने कभी भी मिनिस्ट्री की तरफ नज़र नहीं की, वरना तो 53 में पहला जो चॉइस जो थी इंडिया की और मौलाना आज़ाद की, जो बड़े वहाँ के जोमा थे जी, वो मौलाना थे। लेकिन मौलाना ने कभी भी इस जो ये गुलदस्ता था इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की। ये नेशनल काउंसिल एक गुलदस्ता था जिसमें डिफरेंट किस्म, इसमें बख्शी साहब एक तरफ से थे, सालार थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, मौलाना का दिमाग था क्या नाम है तंजीम बनाना, वर्कर्स के साथ उठना बैठना, वर्कर्स को चलाना। इसी तरह से शेख साहब लीडर थे, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। तो ये दिलचस्पी नहीं रखते थे, ये दिलचस्पी नहीं थी मिनिस्टर वगैरह बनने में? इसमें ये सरकारी में नहीं दिलचस्पी थी। लेकिन मौलाना का दर्जा जो था उनसे मतलब ये तहरीकी आदमी थे, तहरीकी आदमी थे और अपना दर्जा उनका बड़ा था। तो अब हम आएंगे फास्ट फॉरवर्ड में 1977 की तरफ हम आएंगे, क्योंकि उस वक्त जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया था मोरारजी देसाई साहब की जनता पार्टी ने 1977 में, इसमें ये सब लोग जमा हो गए थे, इंक्लूडिंग मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब शेख मोहम्मद के मुखालिफिन थे। इनके एक ज़माने में इनके रफ़का रहे थे, लेकिन बाद में इनसे अलग हो गए थे। तो इसमें मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी का भी खास रोल था, जो जनता पार्टी में शामिल हो गए बाज़ाब्ता तौर पर। जिस वक्त जनता पार्टी वहाँ पे हुक्मरान जमात थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे 1977 में। ये किस तरह से किस वजह से शेख साहब से अलग हो गए थे और इनके मुखालिफ हो गए थे? मौलाना साहब लगभग शमीम साहब के इलेक्शन के बाद थोड़ा सा ये पैसिव हो गए थे। वो 1971 वाला इलेक्शन जिसमें शमीम साहब जीत गए थे, लेकिन उसके बाद 74 तक हमारा शेख साहब के साथ कोऑर्डिनेट, और एक बार ख़ुद मैं उनके साथ ईद के दूसरे दिन शेख साहब के यहाँ गया, तो शेख साहब मौलाना की इतनी इज़्ज़त करते थे कि वो जो थोड़ी सी वो मटर से कोती है जिस पे बैठते थे, मसन टाइप का। तो जब मौलाना साहब वहाँ मैं भी साथ था, ये जनवरी 1974 की बात है जी। तो वहाँ जब पहुँचे तो शेख साहब ने क्या नाम है वो मसलन जो है मौलाना को उधर ले जाके बिठाया, अच्छा, और ख़ुद सामने बैठ के, फिर बेगम साहबा सारे लोग आ गए, तो चाय वगैरह चली, बाकी बातें होती रही। शेख साहब ने फिर हर एक की मतलब फलाने का बेटा क्या करता है, ये कौन है, यो कौन है। तो इस तरह से हम कम से कम 1.5 घंटा वहाँ रहे। तो वो लेकिन 75 में मौलाना साहब चूँकि अकार्ड में नहीं थे, उसमें वो जो अकार्ड उन्होंने किया था वो इसका साथ नहीं दे रहे थे। नहीं, उसमें वो साथ नहीं थे, उसमें वो शामिल नहीं थे, शामिल नहीं थे, मुखालफत भी नहीं थी जी। जिस तरह सोफी मोहम्मद अकबर ने मुखालफत की थी, उन्होंने नहीं सोफी मोहम्मद अकबर तो बाद में मुखालफत मिल गए, मौलाना ने कोई मुखालफत नहीं की। तो शेख साहब ने इस चीज़ को ये पता करने के लिए बलराजपुरी साहब को मौलाना के पास भेजा। बलराजपुरी उस वक्त नेशनल काउंसिल में जम्मू की तरफ से ये थे, शेख साहब के सेकंड इन कमांड से। तो वो गए मौलाना के पास, बात हुई, तो उसके बाद उन्होंने आके, बलराजपुरी अपनी किताब में लिखते हैं जो शिराज़ा है, शिराज़ा में उनका मजमून छपा हुआ है, उसमें लिखते हैं कि मैंने मौलाना के मतलब जब शेख साहब को कहा कि जी वो आपकी इसमें आपके ऐसा कार्ड के मतलब, क्योंकि शेख साहब को डर था कि कार्ड के मतलब मौलाना ने कोई नुक्ता उठाया तो फिर ये सारा पानी में जाएगा। लेकिन वो जब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं इससे है, तो वो चलता था। 77 में क्या हुआ कि 77 में जिस दिन शेख साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुआ, ये लगभग 24 मार्च का दिन है, मेरे ख्याल से 24 का 26 मार्च है, मार्च 1977 है। मैं अनंतनाग में, हम उस वक़्त ये शफीक कुरैशी साहब का इलेक्शन चल रहा था प्यारे लाल हंडू के ख़िलाफ़। जी हाँ। तो वहाँ से हम उनकी काउंटिंग करके उनको क्या नाम है
कामयाब करार दे के। एक दो दिन पहले ये रिजल्ट्स आए थे। नहीं, वो रिजल्ट नहीं आया था लोकसभा, अच्छा अभी आने वाला था उसका रिजल्ट जो था उसमें काफ़ी वो, क्योंकि प्यारेलाल हंडू भी अच्छा काफ़ी ताकतवर आदमी था, उसने काफ़ी अच्छा मुकाबला किया शफी साहब का। तो शफी साहब के साथ थोड़ा सा हमारा, मेरी बीवी की तरफ से रिश्ता था, तो लिहाजा मैं भी उस वहाँ अनंतनाग में ड्यूटी भी था, तो उधर से अच्छा। तो वो जब करके आए तो मैं पहुँचा KMD पे। KMD पे अभी मैं नीचे गाड़ी से उतरा तो इतने में आगे से लोग आ रहे थे, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। तो KMD पे पहला झंडा चढ़ा जनता पार्टी का। और इतने में आनंद फानंद में महीदीन करा साहब, वो खान होता था एक KMD का प्रेसिडेंट, ये सब लोग आके उधर खड़े हो गए। गुलाम नबी भट्ट नहीं, वो दूसरा था, वो कुछ खान था उसका नाम। अच्छा। गुलाम नबी भट्ट तो बाद में हुआ ना, वो खान नाम था उसका। लेकिन उनने नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उतारा और जनता पार्टी का झंडा ये मार्च में ही हुआ, ये मार्च 26 मार्च को, बिल्कुल उधर से मेरे ख्याल में वो अदम एतमाद का वो ये रेडियो पे आया। अच्छा, तो ये लोग आगे उसी के साथ। हाँ, तो ये आगे उधर ये इनका जनता पार्टी का दफ्तर बन गया KMD में। लेकिन अदम एतमाद किया कांग्रेस वालों ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने। लेकिन वो अब उस वक्त लीडर, इसलिए उसके बाद फिर जनाब आली फिर लोगों का तांता मौलाना के पास आना शुरू हो गया। अच्छा। तो मौलाना नहीं ना आना चाहते थे, लेकिन मौलाना को एक खदशा था कि यहाँ इलेक्शन जो है ये रिग हो जाएगा। तो ये शेख साहब को क्या नाम है, उसके इलेक्शन को रिग करेंगे, जिस तरह आज हो रहा है सामने जी, आप देख रहे हैं तमाशा कहाँ जाता है, वोट किधर पड़ता है तो निकलता कहीं से। ये आपका ख्याल है? मैंने इलेक्शंस कवर किए हैं सारे के सारे, कई जगहों पे होता है बहुत, जिस तरह से आम लोगों का इस बारे में एक परसेप्शन बना हुआ है कि धांधलियाँ होती हैं, उस तरह का हमारा मुशाहिदा नहीं है। क्योंकि मैंने अभी नहीं कश्मीर में तो इलेक्शंस मैंने रिपोर्ट किए हर एक पोलिंग स्टेशन पे जा कर के, लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो दूर से सुनी सुनाई बातों पे सुनिए ना मेरी बात, आप सुनिए कुछ चीज़ें। आप मैं 62 के इलेक्शन में हंदवाड़ा में था। हाँ, गुलाम कादर मसाला और गनी मीर वो तो हम मानते हैं 72 तक जो भी हुआ, उसके बाद भी कई इलेक्शन सुनिए ना, उसके बाद उसी ज़माने में सोपोर में वो कार साहब के खिलाफ एक सरदार जी खड़ा हुआ था। जी हाँ, सरदार जी को हमने बिठाया गाड़ी में और किया सरदार जी जिंदाबाद, और निकली में 3 दिन उस बेचारे को बंद रखा। तो इधर से उसका हलफनामा ही खत्म हुआ। हम 77 से पहले इलेक्शंस की बात ही नहीं कर रहे। अब 77 में यह था कि खदशा था कि ये कहीं वो जो रिपीट हुआ है जी, अनंतनाग से खालिक मेड इतने लोग आए, जिसमें उनको लग रहा था वही करेंगे, वो भी था खदशा। और उधर से चूँकि अदम एतमाद भी मुफ्ती सईद ने किया था। जी हाँ, तो वो इधर भी था। तो जनाब आली इसलिए मौलाना साहब को उस वक्त मैदान में आना पड़ा। अच्छा। जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब मुझे बताइए कि आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, तो हम उसी तरीके से थोड़ा सा हम भी अकड़ के चले। कहा मैंने कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। और दूसरी बार वो खुद लड़े भी नहीं ना, वो उम्मीदवार नहीं थे खुद, लेकिन उनको बना भी सकते थे ना किसी को। दूसरी बार उन्होंने यहाँ जलसा हुआ, ये जो है ये पार्क यहाँ पोलो व्यू के पीछे, जी हाँ, यहाँ जलसा हुआ, इसमें चरण सिंह जी आए थे शेर कश्मीर पार्क में। नहीं शेर कश्मीर पोलो व्यू में, तो पोलो ग्राउंड में। तो वहाँ स्टेज जो बना था वो उसके साथ बना हुआ था, पोलो व्यू के साथ। तो चरण सिंह जी उस दिन आए थे इलेक्शन में। चरण सिंह ने ऐसे ऐसे हाथ करने किया, मैं आज कश्मीर की वजारत का आपको चीफ मिनिस्टर का अनाउंस किया। तो मौलाना ने उसको कहा मेहरबानी करो मत किसके नाम, क्योंकि वो उस वक़्त मुमकिन है कुछ, चरण सिंह तो था ना अपने मस्त आदमी, तो वो कुछ कह भी जाता, लेकिन मौलाना ने उसको मना किया। उसके बाद जब मोरारजी देसाई यहाँ आए तब भी वो उन्होंने, जब मौलाना से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा ये यहाँ फेयर इलेक्शन चाहता हूँ, जिसको वोट आएंगे उसको बनाओ। मोरारजी देसाई के आने से पहले ही भी कुछ लोग आए थे जनता पार्टी के, उन्होंने तो भानु प्रताप सिंह की क़यादत में ये लोग आए थे, यहाँ पे मिले थे मौलाना मसूदी से। नहीं वो मैं वो किस्सा बनाता हूँ, जैसे भानु प्रताप सिंह और नानाजी देशमुख और क्या नाम है अशोक मेहता जी आए थे जी। ये 3 जब आए तो मौलाना साहब के साथ उनकी लगभग 2-2.5 घंटे
الگ کمرے میں. بالکل. باہر جناب علی تمام آپ کے کیا نام ہے ایم ایل ایز ایم پیز معیدین کرا صاحب کیا نام ہے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحن میں آ کے. جی ہاں. کہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر بعد میں جب مولانا نے انکار کرتے رہے تو انہوں نے کچھ چیزوں پہ ان سے ایک تو یہ 370 کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ یہاں الیکشن جو ہے وہ ریگنگ کے بغیر ہوں. یہ دو چیزیں. اور تیسرا بھی کوئی مسئلہ تھا, وہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا تھا. 3 مسئلوں پہ مولانا نے ان سے ایگریمنٹ لیا. اس کے بعد پھر مولانا کی بات ہوئی جے پرکاش نارائن سے. جی. اور جے پی نے کہا جے پی نے ان کو کہا کہ یہ اگر نہیں مانتا ہے تو ادھر دھرنا دو. اچھا. مولانا نہیں مان رہے تھے. مولانا ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے. لیکن انہوں نے جے پی نے کہا کہ ان کو کیا نام ہے ساتھ چلاؤ اپنے ساتھ ان کو لے آؤ. پھر جے پی سے بات ہوئی ان کے باضابطہ ٹیلیفون لگا, ٹیلیفون کی تار بچھائی گئی, فٹافٹ ٹیلیفون لایا گیا ادھر ان کے ریزیڈنس میں گاندربل میں. تو یہ باہر تمام تھے. راج میں کیا نام ہے وہ ہوتا تھا وہ کیا نام ہے گونی صاحب تھا اسپیکر, عبدالغنی گونی تھا, شمیم احمد شمیم تھا. یہ سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے. یہ عبدالرشید کابلی صاحب تھے. باقی لوگ دنیا ایک مدت تھی. پوری طرح سے صاف نہیں ہو رہا ہے کہ اختلاف مولانا مسعودی اور شیخ محمد عبداللہ کے بیچ میں کس چیز پہ ہوا. ان کے کوئی اختلاف نہیں تھے اصل میں. تو وہ جنتا پارٹی پہ کیسے چلے گئے؟ سنیے نا میری, جب اس وقت پریشر آیا نا ان کو, اور جب دیکھا انہوں نے کہ یہاں ادھر دوسری سائڈ سے کیا نام ہے شاید ریگنگ کا حساب ہو رہا ہے. کیونکہ جنتا پارٹی میں جو لوگ آ رہے تھے 3 چیف منسٹر تھے اس وقت, عبدالغنی لون, معیدین کرا صاحب, اور تیسرا تھا یہ کیا نام ہے مولوی افتخار انصاری. مطلب یہ چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ, یہ چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو کہتے تھے, سمجھتے تھے. جی. اب آپ کو میں بتاؤں, میں سرائی بالا میں رہتا تھا. جی. وہاں میرا سسرال ہے. وہاں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے. اچھا. تو میں جا کے ادھر عبدالرشید ہوتا تھا ایس پی, اس کو کہتا تھا یار چھوڑو ان بیچاروں نے کیا کیا تمہارا. ایک دن کرا صاحب کی اور میری تھوڑی سی تیزی ہوگی, انبن ہوگی. میں گیا تھا مولانا صاحب کو کیا نام ہے کوئی سامان لے کے ان کو دیکھنے کے لیے. تو وہاں کرا صاحب مجھ پہ تیز ہو گئے. میں نے کہا صاحب آپ کیوں لوگوں کو بند کرتے ہو, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, آپ اس سے مخالف ہو رہے ہیں. تو کرا صاحب اپنے وہ مست آدمی تھے, وہ جب وہ کسی مانتا کسی وقت نہیں تھا, وہ بھی بے قابو ہو جاتا تھا. تو اس وجہ سے مولانا صاحب کو آنا پڑا کہ الیکشن جو ہے فیئر ہو جائے. خدشہ کن کا تھا, مطلب کون ان کو لگ رہا تھا کہ چوری کریں گے؟ جو اس وقت پارٹیاں آ گئی تھیں نا 3-4 پارٹیاں. کانگریس تو اس وقت بیچاری وہ نہیں وہ تو ڈاؤن ہو گئی تھی پورا. وہ ڈاؤن ہو. آپ بتا رہے ہیں جو نیشنل کانفرنس کے مقابل میں پارٹیز تھیں یہاں یہ سارے لوگ تھے, یہ سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. عبدالغنی لون, مولوی, ارے بہت سارے عبدالغنی لون تھے, یہ ڈاکٹر مجید تھے, ڈاکٹر مجید تھے, وہ کیا نام ہے غلام رسول کوچک تھے. جی. ہمارا ایک افسر کیا نام ہے اننت ناگ میں ریٹائرنگ افسر تھا. جی. اس کا نام حکیم کچھ تھا, پہلے ثناء اللہ ماگرے تھا. تو اس کو ہم نے اس وقت اٹھایا, تو اس کو پھر وہ ایک اس کی جگہ دوسرا افسر گیا. اننت ناگ میں جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو وہ کاؤنٹنگ میں غلام رسول کوچک پیچھے جا رہا تھا. تو وہ کہتا تمہیں اناؤنس کیوں نہیں کرتے ہو؟ ارے دے دو ٹیلیفون, میں چرن سنگھ سے کہتا ہوں. تو ان کو یہ دماغ میں ڈالا گیا تھا کہ ہم تم کو بغیر, لیکن وہاں سے پیارے لال ہنڈو آگے آ رہا تھا تو اس کو دیا اس نے. اس کا نام مجھے نہیں یاد ہے, بڑا اچھا آفیسر تھا, 2-3 مہینے کے لیے رہا اور الیکشن میں ہی, اس کے بعد چلا گیا وہ. عبدالخالق حمدانی. جی. عبدالخالق حمدانی تھا ریٹائرنگ افسر اس وقت. تو وہ بھی بڑا, اس نے ایک جگہ تو فائر کر دیا. اچھا. وہ بڑا شور مچ گیا. تو خیر تو یہ ایسے چل رہے تھے. وہ جو اس وقت جو کینڈیڈیٹ تھے جنتا کے, وہ کئی لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم کو شاید, لیکن مولانا نے کہا کہ کسی کا کچھ نہیں کرنا ہے, کسی کے لیے نہیں, جس کو ووٹ لوگ دیں گے اسی. اس کے بعد 1977 کے الیکشن میں مولانا محمد سعید مسعودی بڑی حد تک اوبلیوین میں چلے گئے.
ان کے بارے میں زیادہ ان کی مطلب جو ہے سرگرمیاں ان کے بارے میں کوئی ہمیں نہیں مل رہا ہے انٹل دا ڈے ایک دن سال 1990 میں میرے خیال سے 13 دسمبر 1990 ان کے گھر پہ ان کو مار ڈالا گیا. ہی واز شاٹ ڈیڈ ایٹ ہز ریزیڈنس. تو یہ کن حالات میں ہوا؟ آپ کہاں پہ تھے اس وقت؟ میں اس وقت جموں میں تھا. مولانا یہاں سری نگر میں ان سے 7 دسمبر کو مل کے گیا. 7 دسمبر کو میں ان سے مل کے گیا. ان دنوں اسٹرائک تھی تو اسٹرائک ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کیجیے آپ جموں آئیے. آپ کہاں ملے ان سے؟ سری نگر میں یا گاندربل میں؟ گاندربل میں جا کے میں نے کہا آپ جموں آئیے تو وہاں بیٹھ کے کہا بیٹا میری لاش کو کہاں لے جاؤ گے؟ اچھا. ایک تو یہ پہلے تو میں تھوڑا سا مغموم ہوا. میں نے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں آپ لوگ کیوں پیچھے پڑے ہو. وہ ایک شبیر صاحب بھی کہتے تھے سیکورٹی کا. نہ انہوں نے سیکورٹی کی بات مانی نہ انہوں نے کہیں شفٹ ہونے کی بات مانی. وہ کچھ مطلب ان کو آفر کر رہی تھی سرکار سیکورٹی لینے کے لیے؟ سرکار کی طرف سے کچھ فیلنگ آیا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا. انہوں نے ٹوٹلی انکار کیا. اور تو یہ جو ان کے جو فرزند تھے شبیر صاحب وہیں تھے ایڈوکیٹ وہ عدالت میں جس وقت ان پہ حملہ ہوا جی اس سے پہلے 3 حملے ہوئے. اس سے پہلے بھی 3 حملے ہوئے. ایک دن رات کو کوئی آیا تو ٹھک ٹھک کیا تو وہ سامنے آئے. وہ کہتے ہیں بھائی کون ہو کیا بات ہے. اس نے ان کو ادھر ایم کیا. یہ ان کی ٹوپی جو تھی وہ گولی سے اوپر اٹھی اور گولی ان کے وہ جو دروازے کا وہ یہ ہوتا ہے نا یہ فریم اس میں پھنسی ہوئی تھی. اچھا وہ گولی چلائی گئی تھی؟ ہاں گولی چلائی گئی تھی. اچھا. دوسری بار جب وہ پھر آئے تو پھر بچوں نے شور مچایا تو پھر وہ بھاگ گئے. اچھا. تیسری بار جو ہے یہ پھر کچن کے راستے سے آ کے انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بے شک. اور ساتھ بیٹھا تھا آدمی. وہ ساتھ کون بیٹھا تھا؟ ساتھ ایک ورکر تھا عبدالسلام اللہ اس کو جنت بخشے. تو وہ ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا. وہ بے ہوش ہو گیا کہتے ہیں. تو مولانا صاحب اللہ کر کے تو ان کو اپنے گھر میں مار ڈالا گیا. اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اور اس وقت شاہ ہمدان کی کوئی کتاب تھی خواتیر کتاب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا. اچھا. اسی پہ وہ ان سے بات کر رہے تھے عبدالسلام سے. جی. تو وہاں ان پہ گولی چلائی گئی. تو اس کیس کے بارے میں یہی مطلب سرکار کی طرف سے یہی بتایا گیا تھا کہ یہ حزب اللہ کے جو ملیٹنٹس انہوں نے مار ڈالا. کچھ لوگوں کو بعد میں گرفتار بھی کیا گیا. تو اس کا کوئی منطقی انجام تک پہنچا یہ کیس؟ اس میں کیا ہوا؟ کسی کو سزا ہوئی یا سزا کسی کو کیونکہ شادیں ادھر کورٹ میں دی نہیں لوگوں نے تو وہ مسئلہ ہی بیٹھ گیا. مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو پھر بعد میں جب ان کا وہ کتبہ بنایا گیا ان کو کیا نام ہے قبر پہ تو مفتی سعید صاحب کی حکومت تھی. تو کہا جی یہ جو یہ مرگزار ہے یہ مسجد سامنے اس کو برائی کرتے ہیں تو اس میں ان کی قبر کا بھی نشان مٹا دیا گیا. اچھا نشان بھی مٹا دیا قبر کا بھی. پھر وہ جو کتبہ تھا وہ انہوں نے پھینکا ہوا تھا نیچے سڑک کے دوسرے پارٹ. ہم نے 13 دسمبر 2005 کو وہ جب شرافت علی وغیرہ ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں وہ ہم نے بنایا تو اٹھا کے پھر ہم نے وہ ادھر رکھا ہوا ہے. ابھی وہ شاید گزری ہے. ہم نے بڑی کوشش کی تھی کیا نام ہے کہ یہ ریسٹور کیا جائے لیکن وہاں وہ جو قاضی صاحب تھے ان کا کوئی رشتہ دار تھے وہ ان کو وہ اس وقت پرامیننٹ تھا اس وقت تو اس نے جو ڈی سی صاحب ثناء اللہ بودا کو اس طرف غلام رسول بودا غلام نبی بودا تھے ڈی سی صاحب. ہاں جو اننت ناگ والے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ غلام نبی بودا ریسٹور ہو جائے لیکن دوسری سائڈ سے بڑے لوگ تھے تو چونکہ اب ہر طرف سے خطرہ تھا لہٰذا چپ ہو کے پھر ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن کتبہ وہیں ہے. اب مطلب کتبہ ہٹایا گیا ہے یا کتبہ ہٹا دیا نا ادھر سے جس جگہ ایکچولی جگہ ہے نا جو وہاں کتبہ نہیں ہے. کتبہ ہم نے ایک سائڈ کسی اور جگہ پہ ہے. اس کی اور جگہ پہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملیٹنٹس نے ان کو مار ڈالا مولانا محمد سعید مسعودی کو جو کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے ایک علم بردار تھے شیخ صاحب کے ساتھ لیکن بعد میں
اس کے کئی سال کے بعد جو ان کی قبر بھی مٹائی گئی، ان کی ہاں وہ تو ان کا کتبہ بھی مٹایا کتبہ گیا مٹا دیا، مفتی محمد سعید کے دور میں، آپ بتا رہے ہیں، بالکل۔ جس کو چیف منسٹر تھے جموں پھر میں نے یہ جو تھے غلام نبی آزاد صاحب، ان کے دفتر سے پھر چٹھی لکھوائی، بودا صاحب ڈی سی صاحب تھے، جی، انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، بہت کوشش کی تھی کہ ان کا وہ جو ریسٹور ہو جائے، تھوڑی جگہ یاداشت رہ جائے، باقی کیا ہوتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو لگا نہیں کبھی کتبہ، تو لیکن اب ان کے قدمے جگہ جگہ لگے ہیں، کتابوں میں ہے، جگہ ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں کتبے ان کو زیادہ ضرورت ہیں جن کو کوئی زیادہ نہیں جانتے۔ مولانا کو آر پار، ہمارا خاندان جو ہے پار اتنا بڑا خاندان ہے کہ اس کہنے کی بات نہیں ہے، لوات میں لگ بھگ 3 گاؤں ہمارے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں ایک جگہ ہے اشکوٹ ہے، اور یہ فلاکاں ہے، وہاں مسعودی ہیں، دواریوں میں مسعودی ہیں، کیرن میں مسعودی ہیں، جگہ جگہ مسعودی ہیں، جگہ یہاں لولاب میں سمجھ لیجیے ہمارا جو خاندان ہے اتنا بڑا پھیلا ہوا ہے۔ نرورہ میں ہمارے مسعودی ہیں، اصلی ہم تو نرورے کے ہیں، جی، نرورہ سے ہمارے جد پاک ادھر جاتے رہے تبلیغ کے سلسلے میں، اور پھر سائیوان سے ہمارے پردادا جو ہیں صالح پیر صاحب وہ وہاں گئے۔ مسعودی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے اور آپ نے روشنی ڈالی 1950s اور اس کے بعد کے واقعات پہ بھی۔ آپ مولانا محمد سعید مسعودی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے آپ کو مدعو کیا تھا یہاں اس پہ بات چیت کرنے کے لیے۔ کچھ آپ کی یادداشت ہے، کچھ آپ کی یادیں ہیں، کچھ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے مہمان رشید احمد مسعودی صاحب، جو تقریباً 33 سال تک محکمہ جائیداد مہاجرین میں ملازمت کرنے کے بعد سال 2000 میں سبکدوش ہو گئے تھے سرکاری ملازمت سے، لیکن یہ کافی نزدیک سے وابستہ رہے ہیں کشمیر کی پولیٹیکل ہسٹری کے ساتھ 1950 سے لے کر کے آج تک۔ تو اس لیے آج ہم نے ان کو یہاں پہ تکلیف دی تھی، ان کو مدعو کیا تھا۔ اگلی پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔